ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ عامر کے دوست اکثر اوقات اس محل کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے جس محل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں چڑیلیں اور بدروحیں رہتی ہیں اور جو محل میں داخل ہونے والوں کو مار کر محل سے باہر جنگل میں پھینک دیتی ہیں جہاں لاشوں کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ لیکن عامر کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ ہنس کر کہتا کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، انہیں سچ مت مانا کرو۔ آج کل کے دور میں بھوتوں اور چڑیلوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تبھی ایک دوست اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو عامر کہنے لگا نہیں، مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں تم سب کی طرح۔ اس کے دوست کہنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو پھر اس محل میں گھس کر دکھاؤ، ہم تمہیں مان جائیں گے کہ تم بہت بہادر ہو۔ چلو ابھی ہمارے ساتھ اسی محل میں چلو۔ تو عامر کہنے لگا میں اسی وقت محل میں جانے کو تیار ہوں۔ تبھی عامر کا کزن کہنے لگا کہ نہیں یار چھوڑو، یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں۔ لیکن عامر کو اب ثابت کرنا تھا کہ وہ بہادر ہے، اسی لیے وہ کہنے لگا کہ میں تو اس محل میں اب ضرور جاؤں گا۔ دراصل اس محل کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں پہ خزانہ دفن ہے، اسی لیے لوگ وہاں جانے کی کوشش کرتے تھے لیکن واپس نہیں آتے تھے۔ تبھی اس کے دوست اس سے کہنے لگے دراصل تم خزانے کی تلاش میں جانا چاہتے ہو۔ لیکن عامر کہنے لگا مجھے خزانے سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور اس محل میں کوئی بھوت اور کوئی چڑیلیں نہیں رہتی ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اگلے روز عامر اس محل کے اندر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سے پہلے وہ اپنے کزن شہریار سے ملنے کے لیے چلا گیا کیونکہ اس نے بھی وہ محل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ اب دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمیں اپنے پاس کوئی چاقو یا چھری رکھنی چاہیے، کیا پتا ہمیں وہاں بدروحوں سے مقابلہ نہ کرنا پڑ جائے۔ لیکن عامر کہنے لگا ایسی بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں نہیں مانتا کہ بدروحوں کا کوئی وجود ہے، اور اگر وہ ہیں تو چاقو چھری سے ان کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا۔ شہریار کہنے لگا پھر بھی میں ایسا کرتا ہوں کہ چاقو لے آتا ہوں، سنا ہے جن بھوت تیز دھار لوہے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ عامر نے تو بیزار سی شکل بنا لی لیکن وہ پھر بھی جا کر چاقو لے آیا اور وہ دونوں اس ویران محل کی طرف چل دیے۔ کچے راستے پر چلتے ہوئے انہیں کافی دیر گزر گئی تھی اور وہ کھیتوں کے درمیان سے گزر کر جا رہے تھے۔ ہرے بھرے کھیتوں سے گزر کر پھر ایک وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس جنگل کے بالکل درمیان میں محل موجود تھا، لیکن گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے وہ محل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دن کا وقت تھا اور وہاں پر مکمل روشنی تھی۔ محل تک جانے والے راستے پر گھاس اگی ہوئی تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کافی عرصے سے یہاں پر لوگوں کی کوئی آمد و رفت نہیں تھی اور بڑے بڑے چوہے دکھائی دے رہے تھے۔ اب وہ جنگل میں واقع قدیم محل کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ محل کے دیواریں سیاہ پڑ چکی تھی اور کہیں کہیں سے ٹوٹی بھی ہوئی تھی۔ محل کا بڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ محل کو دیکھ کر ان دونوں پر وحشت سی طاری ہونے لگی۔ تبھی عامر کہنے لگا شکر ہے کہ دروازہ بند نہیں تھا ورنہ ہم اسے کیسے کھولتے۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے، دروازے سے گزر کر سامنے ہی صحن میں آ گئے۔ وسیع و عریض صحن تھا، وہاں پر بھی گھاس اگی ہوئی تھی اور سامنے محل کا طویل برآمدہ تھا اور کئی راہداریاں بھی بنی ہوئی تھیں، لیکن وہاں پر تاریکی تھی کیونکہ باہر کی روشنی وہاں پر پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں صحن سے گزر کر برآمدے میں پہنچے۔ اب شہریار کہنے لگا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، لیکن عامر نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے جس سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر راہداری میں داخل ہونے لگا۔ وہاں پر ہلکا اندھیرا تھا
اور کئی کمرے تھے جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن ان میں مکمل اندھیرا تھا۔ تبھی وہ سوچنے لگے کہ اپنے ساتھ ہمیں ٹارچ لے آنی چاہیے تھی۔ وہ کسی بھی کمرے میں داخل نہ ہونے پا رہے تھے اور شہریار کے خوف میں تو اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن عامر پورا محل دیکھنا چاہتا تھا اور وہ بار بار شہریار سے کہہ رہا تھا کہ اسے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بس وہ آخری راہداری دیکھ لیں تو پھر ہم یہاں سے واپس چلیں گے۔ وہ آخری راہداری میں داخل ہوئے تو وہاں پر گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جو ہی وہ اس کے قریب پہنچے تو محل میں خوفناک چیخیں گونجنے لگیں اور وہ دونوں ہی ان چیخوں سے ڈر گئے اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عامر کا ہاتھ شہریار نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ دونوں خوفناک نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کون چیخ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ عامر کوئی جواب دیتا، وہ چیخو پکار بند ہو گئی اور ایک بار پھر پورے محل میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد رونے دھونے اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کئی عورتیں مل کر رو رہی ہیں۔ عامر اور شہریار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہاں پر روشنی بہت کم تھی۔ تبھی شہریار کہنے لگا کہ عامر یہاں سے بھاگ چلو، یہاں بدروہیں ہیں۔ لیکن عامر کہنے لگا، پاگل مت بنو، یہاں تک آئے ہیں تو سب کچھ دیکھ کر ہی جائیں گے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز گونجی کہ بادشاہ سلامت کی بیٹی مر گئی ہے۔ دربار میں جا کر بادشاہ سلامت کو اطلاع دی جائے۔ کوئی عورت تھی جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر ان دونوں کی ٹانگیں تو کانپنے لگی۔ بولنے والے عورت اور مرد انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی کسی اور کی آواز سنائی دی کہ بادشاہ سلامت تو موجود نہیں ہیں، وہ تو شکار پر گئے ہوئے ہیں، میں ملکہ عالیہ کو اطلاع کر کے آتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں جو آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئیں۔ روشن کمرے سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں مسلسل آتی جا رہی تھیں اور ان دونوں کے دل خوف سے تیز تیز دھڑک رہے تھے۔ تبھی عامر کہنے لگا کہ آؤ اس کمرے میں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر وہ روشن کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں پر دہشت طاری تھی۔ وہ گھسیٹنے والے انداز میں قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ اچانک سے جب دروازے پر پہنچے تو رونے دھونے کی آوازیں ایک دم سے بند ہو گئیں۔ جب انہوں نے کمرے میں جھانکا تو وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ کمرے میں ایک عورت کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ عورت فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور اس نے کفن پہنا ہوا تھا۔ اسے تو دیکھتے ہی ان دونوں کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ نوجوان لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ دونوں آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ تو ایک لاش ہے۔ عامر کہنے لگا کہ ڈرو نہیں، اور وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ وہ دونوں لاش کے قریب پہنچے تو دروازے کی آہٹ سنائی دی۔ عامر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بوکھلا گیا کیونکہ دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اب تو وہ دہشت سے بلبلانے لگے اور خوف کی شدت سے انہیں پیاس محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے گردن گھما کر فرش پر موجود لاش کو دیکھا اور ایک دم لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی جانب ہٹنے لگے۔ لاش کی آنکھیں جو پہلے بند تھیں اب کھلی ہوئی تھیں اور وہ چھت کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی پلکیں نہیں ہل رہی تھی۔ شہریار چیخنے لگا کہ عامر، یہ لاش تو زندہ ہے۔ وہ دونوں حیرت سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پلکیں جھپکا رہی تھی۔ اچانک سے وہ لاش ایک دم کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ اس کے کہکہے دور دور تک گونجنے لگے اور پھر وہ کہنے لگی کہ تم دونوں یہاں پر کیوں آئے ہو؟ وہ دونوں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت کمرے میں ایک اور آواز گونجی کہ شہزادی حضور، یہ خزانہ چوری کرنے آئے ہیں۔ وہ دونوں حیرت بھری نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے لیکن بولنے والا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ دونوں یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم خزانہ لینے نہیں آئے، ہم تو صرف یہ محل دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگی
کہ اگر تم صرف محل دیکھنے آئے تھے تو اندر داخل کیوں ہوئے؟ باہر سے ہی واپس کیوں نہیں چلے گئے؟ اب تو عامر بھی بہت ڈر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہمیں معاف کر دو، ہم ہرگز آئندہ یہاں پر نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ شہزادی کہنے لگی، یہاں پر ہر آنے والا یہی کہتا ہے، تم دونوں میرے مجرم ہو اور میں تم دونوں کو خود سزا دوں گی۔ تبھی کانپتی ہوئی آواز میں عامر کہنے لگا کہ کون سی سزا؟ وہ مردہ شہزادی بولی، اس کا فیصلہ تو ابا حضور کریں گے، وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں، شام کے بعد آئیں گے۔ پھر اس نے غیبی آواز کو حکم دیا، عامر کو لے جاؤ اور قید خانے میں بند کر دو۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی عامر تو اچھل پڑا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تبھی وہ مردہ شہزادی کہنے لگی کہ میں شہنشاہ ہندوستان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ 300 سال پہلے میں بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ جب ان دونوں نے یہ سنا تو وہ خوف سے کانپنے لگے۔ پھر مردہ شہزادی نے غیبی کوتوال سے دوبارہ کہا کہ تم نے سنا نہیں، عامر کو قید خانے میں لے جاؤ۔ عامر کہنے لگا، رحم کرو مجھ پر۔ شہریار بھی کہنے لگا، یہ میرا کزن ہے، اسے معاف کر دو، یہ بے گناہ ہے، اسے میں ساتھ لے کر آیا تھا۔ لیکن اس کوتوال نے عامر کی کلائی پکڑ لی اور پھر چیختے ہوئے فوراً سے چھوڑ دی۔ تبھی وہ شہزادی کہنے لگی کہ تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، شہزادی حضور، میرا ہاتھ جل گیا ہے، اس کے پاس کوئی تعویذ ہے۔ تبھی عامر کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے بچپن میں اپنے گلے میں قرآنی آیات والا ایک تعویذ پہنا ہوا تھا اور اس کے اثر سے اس کوتوال کا ہاتھ جل گیا تھا۔ جب شہزادی نے یہ بات سنی تو وہ خود آگے بڑھی اور عامر کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس کے گلے میں لٹکتا ہوا تعویذ پکڑ کر جھٹکے سے کھینچ لیا۔ لیکن اسی لمحے اس کے کفن میں آگ لگ گئی اور وہ تعویذ کو چھوڑ کر چیختی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی پورے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اب تو عامر اپنی جگہ کانپ رہا تھا اور شہریار اپنی جگہ۔ اب دوبارہ سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ عامر اندھیرے میں فرش پر اپنا تعویذ تلاش کرنے لگا۔ تبھی اسے کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے ہوش پڑا رہا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بہت ہی کشادہ جگہ پر بے شمار کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر پرانے زمانے کے لباس تھے۔ سامنے کی جانب ایک تخت رکھا ہوا تھا جس پر بڑا سا قالین بچھا ہوا تھا اور اس کے دائیں بائیں بھی لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ درمیانی کرسی پر ایک بوڑھا سا آدمی بہت حسین و جمیل لباس پہنے بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک خوبصورت سا تاج رکھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب ایک عورت بھی بیٹھی تھی جو تھوڑی ادھیڑ عمر تھی لیکن بہت خوبصورت تھی، جبکہ بائیں جانب والی کرسی پر ایک نوجوان لڑکی تاج پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ عامر حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے اچانک سے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ تو کسی بادشاہ کے دربار میں موجود ہے اور وہ خود شاہی تخت کے سامنے فرش پر پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کا کزن شہریار اس کے قریب ہی بے ہوش پڑا تھا اور اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو رہا تھا جیسے اس میں خون کی ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ اتنے میں تخت کی جانب سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے قد والا آدمی اٹھا اور بادشاہ کے سامنے آ کر اس نے سلام کیا۔ تبھی بادشاہ کہنے لگا کہ یہ لڑکے کون ہیں اور ان کا جرم کیا ہے؟ تبھی وہ کوتوال کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں خزانہ چرانے کی نیت سے محل میں داخل ہوئے تھے۔ کوتوال نے بہت مؤدبانہ انداز میں کہا، لیکن بادشاہ کہنے لگا، میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ یہ تو مجھے چور نہیں لگ رہے۔
بادشاہ حیران ہو کر کہہ رہا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ چور ہیں؟ تبھی وہ کوتوال کہنے لگا کہ حضور، یہ شہزادی کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے اور میں نے شہزادی کے حکم پر ہی انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں قید کر دیا تھا اور یہ وہاں پر 2 سال سے بند ہیں۔ جب کوتوال نے یہ جواب دیا تو عامر کے ذہن کو تو شدید جھٹکا لگا۔ وہ سوچنے لگا اگر وہ 2 سال سے یہاں پر قید تھا تو اس کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی۔ تبھی بادشاہ کہنے لگا کہ کیوں لڑکوں، کیا کوتوال ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے عامر کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ عامر نے جواب دیا، نہیں حضور، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو صرف اس محل کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے، ہم چوری کرنے کی نیت سے یہاں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تبھی بادشاہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم چور نہیں ہو سکتے، لیکن آئندہ اس محل کی طرف آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہاں سے تو کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا سکتا، اس لیے تم بھی آئندہ یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے۔ بادشاہ نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی پورے دربار میں اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عامر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا تو وہ ویران محل والے جنگل سے باہر سڑک پر کھڑا تھا، اور جبکہ شہریار زمین پر بے ہوش ہی پڑا تھا۔ عامر نے جلدی جلدی شہریار کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آیا تو حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ ہم کہاں ہیں؟ وہ محل اور شہزادی کی زندہ لاش کہاں چلی گئی؟ شہریار نے عامر سے پوچھا۔ تبھی عامر بولا کہ ابھی خاموش ہو جاؤ اور جلدی سے چلو، یہ باتیں میں تمہیں راستے میں بتاؤں گا، لیکن اس واقعے کا ذکر گھر والوں سے اور دوستوں سے بالکل مت کرنا، ورنہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس گھر کی جانب چل دیے۔